دیوانگی از قلم ارید شاہ پارٹ 10۔ میں تمہارا دکھ سمجھ سکتا ہوں جیا، لیکن میں کیا کروں یار۔ میں اسے سمجھانے کی بہت زیادہ کوشش کی ہے، لیکن اس کے دماغ میں پتہ نہیں کیا چل رہا ہے۔ اس لڑکی نے کم از کم 10-12 لاکھ کا چونا لگایا ہوگا ہاشم کو۔ وہ اس کے ساتھ کھڑا اسے بتا رہا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے سن رہی تھی۔ ہاشم اس لڑکی کو لے کر سیریس تھا، یہ کوئی ٹائم پاس نہیں تھا، اور یہی چیز اس کی جان لینے کے لیے کافی تھی۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھی نہیں، کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ کیا وہ لڑکی ہاشم کی دولت کی وجہ سے اس کے ساتھ ہے؟ ہاں، مجھے یقین ہے۔ تم شاید میری بات پر یقین نہیں کرو گی، لیکن اس لڑکی کو اتنا کم مت سمجھو۔ یہ بہت تیز ہے، صرف شکل سے معصوم لگتی ہے، ورنہ ہاشم کو جس طرح اسے اپنے جال میں پھنسایا ہوا ہے نا، وہ سوچ کر میں خود بھی پریشان ہو جاتا ہوں۔ جس طرح سے وہ ہاشم سے بات کرتی ہے، جس طرح وہ اسے اپنی ادائیں دکھاتی ہے، وہ تو اچھوں کو پھنسا لے۔ ہاشم کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ اس لڑکی نے بہت چلاکی سے ہاشم سے 50,000 روپے کی ڈیمانڈ کی، جو اسے آسانی سے مل گئے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ہاشم اس پر یقین کرتا ہے اور اس کے کہنے پر کچھ بھی کرے گا، تو اس نے ایک جھوٹی کہانی بنائی، اپنی اور ہاشم کی اکیلے لیے گئی تصویریں اور ہاشم کے پرپوز کی ویڈیو اس کو سینڈ کرتی، اور اسے بلیک میل کرتے ہوئے کہا کہ اسے 10 لاکھ روپے چاہیے۔ اگر اسے 10 لاکھ روپے نہ ملے تو وہ ہاشم کی اس ویڈیو کو لیک کر دے گی، اور اس معصوم لڑکی کی بدنامی ہوگی جو اس ویڈیو میں اس کے ساتھ ہے، یعنی کہ وہ خود۔ تو پھر ہاشم نے کیا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہاشم بیچارہ کیا کر سکتا تھا؟ اس نے فوراً 10 لاکھ روپے دے دیے اس آدمی کو جس سے وہ یہ سب کروا رہی تھی، اور ہاشم بیچارہ یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ ویڈیو کسی اور نے لیک کروائی تھی۔ ہاشم کا تو دھیان بھی اس لڑکی کی طرف نہیں جا رہا۔ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس لڑکی کو ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ بالکل معصوم ہے۔ لیکن حقیقت کیا ہے وہ میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ یہ صرف اور صرف ہاشم کو لوٹنے کے لیے اس کی زندگی میں آئی ہے، اور یہ لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ یہ نہ ہو کہ ہاشم اسے لے کر حد سے زیادہ سیریس ہو جائے، اسے شادی کرنے کا فیصلہ کر لے۔ تمہیں پہلے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ میں تمہاری پوری مدد کروں گا، میں بھی اپنے دوست کو اس مصیبت سے نکالنا چاہتا ہوں۔ موہد ہمدردی سے بول رہا تھا، جبکہ جیا بہت پریشان کھڑی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آج اتنی سجاوٹ کیوں کی جا رہی ہے اس جگہ پر؟ ہاشم آج تو پیپر ہے نا، تو تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہمیں پیپر دینا جانا ہے۔ پیپر سیکنڈ ٹائم ہے جیا، اتنی پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ آج اروپ کا برتھ ڈے ہے جسے میں اسپیشل بنانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بھائی جلدی جلدی ہاں چلا، وہ بس آنے والی ہوگی۔ وہ خود بھی جلدی جلدی کام کرتا، ان سب سے بھی کروا رہا تھا جو ہاشم کے حکم پر جلدی جلدی کام کر رہے تھے۔ ہاشم، تمہیں نہیں لگتا کہ تم اس لڑکی کے پیچھے کچھ زیادہ ہی پاگل ہو رہے ہو؟ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں؟ اسے کہیں زیادہ خوبصورت لڑکیاں اس یونیورسٹی میں موجود ہیں۔ اگر تمہیں کسی سے دوستی بھی کرنی ہے تو اپنے سٹینڈرڈ کو دیکھو۔ مجھے وہ لڑکی… جیا، اس کے بارے میں کچھ مت کہنا، ایک لفظ بھی نہیں۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سختی سے بولا۔ میں کچھ نہیں، بس اتنا بتا رہی ہوں کہ تمہیں نہیں لگتا کہ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری دوستی زیادہ نہیں چل سکتی؟ ٹھیک ہے وہ خوبصورت ہے، اس کے ساتھ تمہارا وقت بہت اچھا گزر رہا ہوگا، لیکن پھر بھی وہ لڑکی کہاں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ… جیا، میں بہت مصروف ہوں اس وقت، یہ ساری باتیں نہیں سن سکتا۔ آج اروپ کا برتھ ڈے ہے اور میں اس کا برتھ ڈے بہت اسپیشل بنانا چاہتا ہوں۔ اپنی باتیں بعد میں کر لینا۔ وہ اسے ایک طرف کرتے ہوئے کام کرنے لگا۔ اپنے آپ کو اس طرح سے کسی لڑکی کی خاطر اگنور کیا جانا اسے ہرگز پسند نہیں آیا تھا۔ ہاشم کا یہ انداز اسے تکلیف دے رہا تھا۔ وہ اروپ کو خوش کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا کر رہا تھا۔ آج تک ہاشم کا یہ روپ اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہاشم کسی لڑکی کو لے کر اس حد تک سیریس ہو سکتا ہے، یہ تو اس کے وہم و گمان میں بنا تھا۔ وہ مسلسل ہاشم کو نوٹ کر رہی تھی، جو ان سب کو کہہ رہا تھا کہ سب کچھ اچھا ہونا چاہیے، کسی جگہ کوئی کمی نہیں رہنی چاہیے، بس وہ آنے والی ہوگی، یہ سب کچھ دیکھ کر وہ خوش ہو جائے گی۔ ہاشم کسی لڑکی کو خوش کرنے کے لیے سب کرے، جیا تو کیا کوئی بھی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اور پھر وہ سب لوگ اس لڑکی کو خوش کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہاشم کو خوش کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہے تھے جو اروپ کو پسند آ سکتا تھا، جبکہ جیا خاموشی سے کھڑی ان سب کو دیکھ رہی تھی۔ زہرا، اتنی جلدی کیوں لے کے جا رہی ہو یار؟ ابھی ہماری کلاس شروع ہونے والی ہے۔ ہاشم کو تو ہم بعد میں مل سکتے ہیں نا؟ لیکن آج ہاشم کا پیپر ہے۔ وہ اسے نیچے کی طرف تقریباً گھسیٹتے ہوئے لے کر آئی تھی، لیکن وہاں اتنی ساری چینجنگ دیکھ کر وہ خود بھی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ اس کے وہاں قدم رکھتے ہی سب نے گنگنانا شروع کر دیا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، ہیپی برتھ ڈے ڈیئر اروپ۔
وہ سب کی آوازیں سنتے ہوئے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی نیچے آ گئی تھی، جہاں ہاشم کے ساتھ وہ سب لوگ کھڑے تھے، جبکہ اسما اور جیا ایک سائڈ پر ہو کر بیٹھی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس کی برتھ ڈے منانے میں۔ ہیپی برتھ ڈے۔ ویسے تم نے مجھے بتایا نہیں کہ آج تمہارا برتھ ڈے ہے، لیکن پھر بھی محبت کرنے والوں کو سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ تمہارے دوست کا شکر گزار ہوں میں ویسے۔ وہ شاید یہی سوال پوچھنے والی تھی جب ہاشم نے خود ہی اس کے سوال کا جواب دے دیا تھا۔ تھینک یو سو مچ، ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، آپ نے بیکار میں اتنی زحمت کی۔ وہ اس جگہ کی تیاری دیکھتے ہوئے کہنے لگی تھی، سچ میں یہاں بہت زیادہ محنت کی گئی تھی۔ تمہیں ضرورت نہ صحیح، لیکن مجھے تو ضرورت تھی۔ میں تمہارا یہ برتھ ڈے بہت اسپیشل بنانا چاہتا تھا۔ یقیناً تمہیں یہ سب کچھ بہت پسند آیا ہوگا۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کچھ کہنے لگا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالنا چاہا، لیکن ہاشم کی گرفت مضبوط تھی۔ تمہیں برتھ ڈے گفٹ دے رہا ہوں، کیسا لگا؟ وہ اس کا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے کہنے لگا، جہاں بہت ہی خوبصورت نفیس بریسلیٹ اس کی کلائی میں موجود تھا۔ یا خدایا، یہ تو بہت زیادہ مہنگا لگ رہا ہے، میں اتنا مہنگا گفٹ نہیں لے سکتی۔ وہ شرمندگی سے اسے کہنے لگی تھی، جبکہ ہاشم نے اسے وہ اتارنے نہ دیا تھا۔ جب موہت نے پیچھے کی طرف جیا کو دیکھا اور اشارہ کیا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ اس کی ایکٹنگ چیک کرو، لیکن جیا یہ سب کچھ کہاں دیکھ رہی تھی؟ وہ تو بس ہاشم کو دیکھ رہی تھی، جو اس کے حصے کی محبت کسی اور پہ لٹا رہا تھا، جو اس کی سچی چاہت کسی اور کے نام کر رہا تھا۔ اس لڑکی کا ہاتھ ہاشم کے ہاتھ میں سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اس لڑکی کے سر پر کوئی بھاری چیز مار کر اس کی جان لے لے، اسے ہاشم کی آنکھوں کے سامنے سے غائب کر دے، کیونکہ اتنی توجہ، اتنی محبت کسی اور کے لیے وہ برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ چل اب چلتی ہوں، گھر بھی جانا ہے، آپ کو پیپر کے لیے لیٹ ہو رہا ہوگا۔ بیسٹ آف لک، اچھے سے پیپر دیجیے گا۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہے۔ اس گفٹ کو اتار کر اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے اسے وش کیا جب اس نے مسکراتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ ہاشم کی زندگی میں پہلی بار اس کے چہرے پر سچی مسکراہٹ دیکھ کر لگ رہا تھا کہ ہاشم کے ساتھ ملنے والی یہ خوشی اس کی پہلی خوشی ہو۔ آپ نے میری برتھ ڈے کو اتنا اسپیشل بنایا ہے، اتنے اچھے سے سیلیبریٹ کیا ہے، اس کے لیے ایک بار پھر سے شکریہ۔ تھینک یو۔ شکریہ بعد میں رکھو، ویسے تمہیں ایک اور بات بتاؤں کہ ہم جلدی واپس نہیں ملنے والے، کیونکہ ایگزام شروع ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد شاید میں یونیورسٹی کی طرف نہ آ سکوں۔ میں پیپروں کے درمیان اس طرف بالکل بھی نہیں آتا، لیکن شاید تم سے ملنے کے لیے آتا جاتا رہوں۔ شاید تمہیں دیکھے بنا مجھے رہا نہ جائے اور مجھے اس طرف آنا پڑے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ بات بدل گیا تھا، جبکہ وہ جو اس کے اس طرف نہ آنے پر خوش ہو رہی تھی، اس کے بات بدلنے پر اسے دیکھ کے رہ گئی۔ مجھے مس کرو گی تم؟ وہ اچانک سوال کرنے لگا۔ اروپ کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ بہت آسان سا سوال ہے یار، کم از کم مجھے مس تو کرنا چاہیے تمہیں۔ سچ میں تمہیں بہت مس کروں گا، پتہ نہیں میں کیسے رہوں گا وہاں تمہارے بغیر۔ میرا پیپرز پر دھیان بھی نہیں لگے گا، لیکن تم مجھے بہت سارا مس کرنا، فالو کرو گی نا؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ جی، اروپ نے کافی دیر کے بعد جواب دیا تھا، جس پر ہاشم کھل کر مسکرا دیا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اسے مس کرے گی۔ کتنا چاہنے لگا تھا وہ اسے۔ اس کے دل و دماغ پر اسی لڑکی کا قبضہ رہتا، لیکن اس لڑکی نے اس کی محبت کا دائرہ بہت چھوٹا سا بنا دیا تھا۔ وہ کیوں اس کی ہر بات مانتا تھا وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اسے خوش کرنے کے لیے بہت کچھ کر سکتا تھا۔ وہ بس اس کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، اسے خوش دیکھنا چاہتا تھا، اس کی خوشی کی خاطر اپنی خوشی کو بھی مار سکتا تھا۔ بس اس کے چہرے کی مسکراہٹ اسے خوش کر دیتی تھی، اس کے ڈمپلز اسے بہت مبہوت کرتے تھے۔ وہ سب کچھ بھول جاتا تھا۔ اس کی معصوم سی خرگوشنی اس کی دنیا تھی، لیکن یہ لڑکی اس کے دل کے حال سے بالکل ناواقف تھی۔ لیکن وہ سب کچھ اسے بتا دینے والا تھا، بہت جلد اسے زندگی میں شامل کرنے والا تھا، اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے والا تھا۔ گھر آنے کے بعد وہ مسلسل ہاشم کی باتوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ گھر میں آج کل صرف اور صرف شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ 2 دن کے بعد مہرماں کے دن ڈالے جانے والے تھے، جس کے لیے وہ بہت ایکسائٹڈ تھی، جبکہ ہاشم کی طرف سے نہ جانے کیوں آج کل وہ کچھ عجیب سا محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ساتھ وقت گزارنے سے برا نہیں لگتا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ وہ سارا دن اس کی طرف سے کسی نہ کسی بلاوے کا انتظار کرتی رہتی تھی۔ یہ اس کی روٹین بن چکی تھی۔ ہاشم سے ضرور ملتا تھا، لیکن خود کبھی اس کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی عزت کا بھی خیال رکھتا تھا۔ وہ برا انسان ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس کے بنائے رولز کی قدر کرتا تھا۔ وہ کبھی فضول میں اس سے فون کر کے تنگ نہیں کرتا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ہر بات مانتا تھا۔
اس نے بس ایک دفعہ کہا تھا کہ وہ فون پر بات نہیں کر سکتی، وہ اسے رات میں یا دن میں کسی بھی وقت کال نہ کیا کرے۔ اس کے لیے فون اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ گھر میں ہاشم کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس کے گھر والے اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اور وہ تب تک نہیں بتانا چاہتی جب تک ہاشم اپنے پیروں پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ وہ ہاشم کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں سوچ نہیں رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنے دماغ میں یہ بات نہیں آنے دی تھی کہ ہاشم کے ساتھ اس کی زندگی کیسی ہوگی، لیکن نہ جانے کیسے آج اس کی سوچ اس طرف چلی گئی تھی۔ اگر ہاشم سچ مچ میں سے محبت کرتا ہو اور وہ سچ میں سے شادی کرنا چاہتا ہو تو کیا ہوگا؟ اگر وہ سچ میں اس کے گھر رشتہ لے کر آیا، اس کے ماں باپ سے اس کا ہاتھ مانگ لے اور اس سے شادی کر لے تو کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہاشم ٹائم پاس کر رہا ہو سکتا ہے ہاشم ٹائم پاس نہ کر رہا ہو، بلکہ وہ سچ میں اس سے محبت کرتا ہو اور اس کے معاملے میں بالکل سیریس ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے۔ محبت ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن وہ یہ سب کچھ کیوں سوچ رہی تھی؟ اسے یہ سب کچھ سوچنا نہیں تھا۔ وہ تو خدا کا شکر تھا کہ موہت نے دوبارہ سے بلیک میل نہیں کیا تھا، اور ورنہ اگر اس کا سارا سچ ہاشم کے سامنے آ جاتا تو نہ جانے اس کے ساتھ کیا کرتا۔ وہ کسی کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ وہ امیر باپ کا بیٹا تھا، وہ اچھا انسان بالکل نہیں تھا۔ اس کے بارے میں صحیح سوچنا بھی غلط تھا۔ اس کی سوچ اس حد تک گئی کیسے تھی؟ وہ اس انسان کے ساتھ زندگی گزارنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ اس نے ایک اسٹوڈنٹ کی زندگی برباد کر دی تھی، اس کے 4 سال برباد کر دیے تھے۔ اسٹوڈنٹ کو یونیورسٹی سے نکلوا دیا تھا، ایک کو ہسپتال پہنچا دیا تھا، جبکہ ایک کو تو اس نے اس کے سامنے مارا پیٹا تھا۔ وہ کیسے ان سب چیزوں کو بھلا سکتی تھی؟ ہاشم ایک برا انسان تھا اور وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا، اور اسے یہ سب باتیں ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھنی تھی۔ وہ ایسے شخص کے بارے میں ایسا نہیں سوچ سکتی تھی۔ جیا تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ او مائی گاڈ، تم نے شراب پی ہوئی ہے، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ کیا ہوتا جا رہا ہے تمہیں؟ موہت جان بوجھ کر یہاں آیا تھا کیونکہ وہ دوپہر سے ہی جیا کی جلسی کو دیکھ چکا تھا اور اب مزید آگ لگانے کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ میں اس کا قتل کر دوں گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہاشم پر نظر رکھنے کی؟ اتنے قریب تھی میرے ہاشم کے۔ وہ ہاتھوں کے اشارے سے اسے دکھا رہی تھی، جبکہ اس کی جلن دیکھ کر موہت اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ اسے بہت اچھا موقع مل رہا تھا۔ میں اسے برباد کر دوں گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہاشم کو چھونے کی؟ اس کی جان لے لوں گی میں، موہت، میں اس کی جان لے لوں گی، میں قتل کر دوں گی اس کا۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ جیا، میں سب سمجھ رہا ہوں، میں سب کچھ سمجھ رہا ہوں، تمہاری ساری باتوں کو، اور میں تمہاری مدد بھی کر سکتا ہوں۔ دیکھو جیا، اس وقت وہ لڑکی پوری طرح ہاشم کے دماغ پر قابض ہو چکی ہے۔ ہمیں اسے ہاشم کی زندگی سے اس طرح نکالنا ہوگا کہ ہاشم کبھی دوبارہ اس کی شکل بھی نہ دیکھنا چاہے۔ اس میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، اور میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں ایسا کچھ کروں گا کہ وہ لڑکی خود بخود ہاشم کی زندگی سے باہر ہو جائے گی۔ میں اس کا ایک ایسا امیج بنا کر ہاشم کے سامنے پیش کروں گا کہ سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن پیسے کے بنا کچھ بھی ممکن نہیں۔ ہر چیز میں پیسہ لگتا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پیسے چاہیے تمہیں؟ میں دوں گی، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گی، لیکن اس لڑکی کو ہاشم کی زندگی سے باہر کر دو۔ اس لڑکی کو اٹھا کر باہر کر دو، میرے ہاشم کے آس پاس بھی نہ نظر آنی چاہیے۔ ہاشم کو اس سے نفرت ہو جانی چاہیے۔ سنا تم نے؟ نفرت۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بو رہی تھی۔ آج اس نے ہاشم کی آنکھوں میں اس لڑکی کے لیے سچی محبت دیکھی تھی۔ وہ محبت جو اپنے لیے دیکھنا چاہتی تھی، وہ کیسے برداشت کرتی؟ وہ کم حیثیت لڑکی ہاشم کی زندگی میں اتنی اہم ہو گئی تھی۔ وہ پاگل ہو رہا تھا اس لڑکی کے پیچھے، کچھ بھی کرنے کو تیار تھا وہ، اور وہ اس لڑکی کو ہاشم کی زندگی سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا ہاشم، تم نے اتنی جلدی اروپ سے جان چھڑوا لی۔ وہ آخری پیپر دے کر باہر آیا تو وہ حاج اور موہت اس کا انتظار کر رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ وہ غصے سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ اروپ کے معاملے میں کسی طرح کی بھی کوئی بات ان کے منہ سے سننا نہیں پسند کرتا تھا، جبکہ ہارون پیپر دے کر اس کے پیچھے ہی آ گیا تھا۔ آج ان کا آخری پیپر تھا۔ اس کے بعد وہ اور ہارون کہیں باہر گھومنے کے لیے جانے والے تھے۔ یار میں کوئی بکواس نہیں کر رہا، کیا تمہیں نہیں پتا آج تمہاری ایکس گرل فرینڈ کی شادی ہو رہی ہے؟ میرے خیال میں نکاح بھی ہو چکا ہوگا، یا شاید آج ہی نکاح تھا۔ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں پتا؟ کمال ہے ہاشم، اتنے بے خبر تو تم پہلے کبھی نہیں رہے۔ وحاج کو موہت نے جس طرح سے یہ خبر سنائی تھی، اب وہ اسی طرح ہاشم کو بتا رہا تھا، لیکن حقیقت سے وہ بھی انجان تھا کہ موہت اس کا استعمال کر رہا ہے۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟
وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے اسے اپنے قریب کر چکا تھا، جبکہ اس کا غصہ اسے بھی سمجھ نہ آیا۔ ہاشم کیا ہو گیا تجھے؟ کیا تجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا؟ ویسے مجھے بھی تھوڑی دیر پہلے ہی پتا چلا ہے کہ اس لڑکی کا نکاح ہو گیا ہے۔ ہمیں تو لگا تھا کہ تو اسے چھوڑ چکا ہوگا، لیکن تمہیں دیکھ کر تو ایسا کچھ نہیں لگتا۔ آئی ایم ریئلی سوری یار، کل میں اپنی گرل فرینڈ سے ملنے کے لیے یونیورسٹی گیا تھا، وہاں مجھے پتا چلا کہ اس کی شادی ہو رہی ہے، وہ بھی اس کے کزن کے ساتھ۔ منگنی تقریباً 2 مہینے پہلے ہوئی تھی اور اب شادی ہو رہی ہے۔ آئی ایم سو سوری، مجھے اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا۔ دیکھ ہاشم، مجھے جو پتا تھا میں نے بتا دیا، اب پلیز میرا گریبان چھوڑ دو۔ یار سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس طرف، اس نے اندر سے نکلتے اسٹوڈنٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ہاشم نے اسے ایک جھٹکے سے پیچھے گرایا تھا، جبکہ اس کے اپنے دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ اس کی تھی، صرف اور صرف اس کی شادی کیسے ہو سکتی تھی کسی کے ساتھ؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ زبردستی کی جا رہی تھی۔ اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا اسے کچھ بھی نہ بتاتی وہ؟ ہاشم، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی صرف تجھے یوز کر رہی تھی، صرف تیری دولت کے پیچھے تیرے ساتھ تھی، ورنہ اور کچھ بھی نہیں۔ ایسی لڑکیاں صرف اور صرف اوپر ہمدرد بنتی ہیں، اندر سے ان کی حقیقت کچھ اور ہوتی ہے۔ میں سچ کہہ رہا ہوں ہاشم، اس لڑکی کی شادی ہو رہی ہے۔ اگر یقین نہیں آ رہا تو یہ دیکھ تصویریں، یہ ساری تصویریں جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ کیا وہ تجھے کبھی اتنی تیار ملی ہے؟ کیا تو نے اس سے زیادہ تیار کبھی اسے دیکھا ہے؟ وہ اپنے موبائل فون پر ایک تصویر دکھا رہا تھا، اس میں وہ دلہن کی طرح تیار بیٹھی تھی۔ اس نے لہنگا پہن رکھا تھا، جبکہ چہرے پہ خوشی ہی خوشی تھی۔ ساری تصویریں اس کی شادی کی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت تصویریں ہیں میرے پاس۔ میری گرل فرینڈ کی بہن اس کی کلاس میں پڑھتی ہے، اور یہ ساری تصویریں اس کی سہیلی زہرا نے اسے دکھائی ہیں۔ اس کی شادی ہو رہی ہے، یقین کر میرا۔ وہ آج نہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ اپنی گاڑی سٹارٹ کرتا تیزی سے نکلا تھا۔ جبکہ اسے غصے میں دیکھتے ہارون بھی جلدی سے اپنی بائک سٹارٹ کرتا اس کے پیچھے وہاں سے نکل گیا تھا۔ سمندر کے قریب کار روکتے ہوئے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلا تھا، جبکہ ہارون تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا تھا۔ ہاشم پلیز ٹھنڈے دماغ سے سوچ، کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کر دینا۔ دیکھ یہ سب لوگ تو ایسے ہی الٹی سیدھی بکواس کرتے رہیں گے، تو ایک بار اروپ کو فون کر کے اسے پوچھ، ابھی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ہارون، تصویریں، وہ کبھی اتنی تیار نہیں ہوئی، اور نہ ہی اس نے مجھے کبھی کچھ بتایا، اور پیپرز کے دوران بھی اس نے میرا فون نہیں اٹھایا، میرے کسی میسج کا جواب نہیں دیا۔ اس کی حالت عجیب دیوانوں جیسی ہو رہی تھی۔ مجھے اس سے ملنا ہوگا، اس کے گھر جانا ہوگا۔ اگر سچ میں آج اس کی شادی ہوئی تو نہیں، وہ میری ہے، اسے کسی کا نہیں ہونے دوں گا۔ اس کی شادی مجھ سے ہی ہوگی۔ وہ مجھے دھوکہ دے رہی تھی، مجھے پاگل بنا رہی تھی۔ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا ہارون؟ میں تو اس سے محبت کرتا تھا، دیوانوں کی طرح چاہتا تھا اسے۔ میں نے کبھی اس کی مرضی کے خلاف فون تک نہیں کیا، میسج تک نہیں کیا کبھی اسے۔ میں نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، اس کی ہر بات کو مانا۔ وہ کنفیوز نہ ہو، وہ نروس نہ ہو، میں نے اس کے سامنے جانا چھوڑ دیا۔ اس کا دل نہیں کرتا تھا تو میں اس کے سامنے نہیں آتا تھا، ہمیشہ اسے فاصلہ بنا کر رکھا، اور وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ میں نے کتنی محبت کی تھی اسے، کتنا چاہا تھا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی، دھوکہ نہیں دے سکتی وہ مجھے۔ بہت پچھتائے گی وہ، زندگی بھر پچھتائے گی۔ وہ صرف میری ہے، اس پر صرف میرا حق ہے، اسے کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا، کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے ہاشم سلطان کو دھوکہ دیا ہے، اور اس چیز کی سزا اسے ضرور ملے گی۔ اب میں دیکھتا ہوں اسے ہاشم سلطان سے کون بچائے گا۔ وہ پاگل ہو رہا تھا، جبکہ ہارون جانتا تھا کہ اب وہ ضرور کچھ ایسا کرے گا جس سے اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ نکاح کی رسم خوبصورتی سے اختتام پذیر ہوئی تھی۔ اروپ نے خوب ہلا گلا کیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اس کی بہن کی رخصتی ہونے والی تھی، اس لیے اروپ مہرما کو لے کر اندر آ گئی تھی، جب اچانک ہی وہ اس خوبصورت منظر کو بدلنے کے لیے وہاں آ گیا تھا۔ شادی میں زیادہ لوگوں کو بلایا نہیں گیا تھا، صرف خاندان کے ہی کچھ لوگ تھے، تو ایسے میں ایک انجان آدمی کو وہاں دیکھنا ان سب کے لیے حیرت انگیز تھا۔ جی بیٹا، کس سے ملنا ہے آپ کو؟ رحمان صاحب اسے دیکھتے ہوئے اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ آپ سے ملنا ہے انکل، اگر آپ مناسب سمجھیں تو کیا ہم کہیں چل کر بات کر سکتے ہیں؟ میری بات اتنے سارے لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتی۔ نہ جانے کیوں رحمان صاحب کو اس کا انداز پسند نہیں آیا تھا۔ وہ اسے ایک کمرے کی طرف جانے کا اشارہ کر رہے تھے۔ آپ اپنی مسز کو بلا لیجئے، میں جو بات کروں گا آپ کے سامنے کروں گا۔ اس سے پیچھے کھڑی ان کی مسز کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ان کے اشارے پر وہ بھی خاموشی سے ان کے پیچھے کمرے میں آ گئی تھی۔ بولو بیٹا، تم نے ہمیں اندر کیوں بلایا ہے، اور کیا بات کرنا چاہتے ہو تم ہم سے؟
رحمان صاحب تو کچھ بولے ہی نہیں تھے، اس لیے ان کی مسز نے ہی بات شروع کی، جبکہ ہاشم نے صوفے پر ٹانگ رکھ کر ان کے سامنے ایک بڑا سا لفافہ پھینکا تھا۔ آپ کی بیٹی عروب رحمان میری گرل فرینڈ ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے بات بہت شاکنگ ہوگی، لیکن یہ سچ ہے۔ اس لڑکی نے میرے ساتھ دھوکے بازی کی ہے، افیئر میرے ساتھ چلایا ہے 2.5 مہینے سے، اور اب وہ مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت ایمانداری سے اس رشتے کو نبھا رہا تھا، لیکن مجھے دھوکہ دے کر اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، عزت سے۔ اس کے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتا تھا، لیکن نہیں جانتا تھا کہ یہ سب کچھ صرف ڈرامہ ہے۔ وہ بھی باقی سب کی طرح نکلی، میری دولت کے پیچھے مرنے والی، اور میں پاگل اسے اپنی محبت سمجھتا رہا۔ دیکھیں، میں یہ سب کچھ آپ کے سامنے اس لیے لایا ہوں کیونکہ میں اسے کسی اور کا ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک بار جس چیز پر ہاشم سلطان کی مہر لگ جائے تو اسے ہاشم سلطان کا ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کیا بکواس کرے ہو تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کے بارے میں ایسی بکواس کرنے کی؟ رحمان صاحب غصے سے آپ باہر ہو گئے تھے۔ میرے گریبان تک آنے سے پہلے ان تصویروں ان ویڈیوز کو چیک کر لیجئے، اس کے بعد آپ بولیں تو بہتر ہوگا۔ وہ ان کے سامنے ایک ویڈیو پلے کر چکا تھا جس میں ہاشم نے اسے پرپوز کرنے کے بعد اسے اپنے سینے سے لگایا تھا۔ رحمان صاحب جیسے زندہ زمین میں گڑ گئے تھے۔ یہ ان کی بیٹی تھی؟ یقین کرنا بے حد مشکل تھا، جبکہ ان کی مسز نے سامنے موجود ٹیبل پر پڑے لفافے کو اٹھا کر اس میں سے تصویریں نکالی تھی۔ یہ انہی کی بیٹی تھی، اس کے بے حد قریب، اتنا قریب کہ اس کی خوشبو کو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ رحمان صاحب بے بسی سے وہیں صوفے پر ڈہ چکے تھے، جبکہ ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان کی مسز نے ہمت جمع کر کے ہاشم سے سوال کیا تھا۔ نکاح چاہتا ہوں، میں اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اگر ہم انکار کر دیں تو؟ ماما نے سوال کیا۔ تو زیادہ کچھ نہیں ہوگا، بس یہ ساری تصویریں کل کی نیوز پیپر اور نیوز چینل پر چلی جائے گی۔ مجھے کوئی گلی کا آوارہ لڑکا سمجھنے کی غلطی ہرگز مت کیجیے گا۔ ہاشم سلطان نام ہے میرا۔ 2 گھنٹے کا وقت ہے آپ لوگوں کے پاس، سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے۔ میں خود دھوکہ دینے والوں کو معاف نہیں کرتا، اور آپ کی بیٹی نے تو میرے دل کے ساتھ کھیلا ہے۔ اسے اس کے کیے کی سزا ضرور ملے گی، لیکن اگر آپ لوگوں نے میری بات نہیں مانی تو اس کے کیے کی سزا آپ سب کو ملے گی۔ تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا۔ میں چلتا ہوں، 2 گھنٹے میں واپس آؤں گا، پھر بات ہوگی۔ وہ ان کے سامنے سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا تھا، جبکہ اندر داخل ہوتی عروب اسے دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وہ یہاں اس کے گھر میں کیا کر رہا تھا اور اس کے والدین سے کیا بات کی تھی اس نے؟ وہ ایک نفرت سے بھرپور نگاہ اس کے سجے سنورے وجود پر ڈالتا گھر سے نکل گیا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ صوفے پر اس کا باپ بیٹھا تھا، جبکہ اس کے ساتھ اس کی ماں حیرت اور بے یقینی کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ ٹیبل پر پڑی تصویریں بہت کچھ بیان کر گئی تھی، اسے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔ 2 گھنٹے میں نکاح ہے تمہارا ہاشم سلطان کے ساتھ، تیار ہو جاؤ۔ اسے بابا جان کی آواز سنائی دی تھی۔ بابا، وہ ہاشم اس اپنے صفائی میں کچھ بولنے کے لیے قدم آگے بڑھائے ہی تھے جب ماما کا ہاتھ اٹھا تھا اور اس کے چہرے پر نشان چھوڑ گیا تھا۔